جب بھی کوئی دودھ کی نئی دکان کھلتی ہے تو وہ یہی آئیڈیا لے کے آتی ہے، ایک گڑوی کے ساتھ ایک گڑوی فری یا دو گڑوی کے ساتھ ایک گڑوی فری۔ خدا کا واسطہ اس ملک میں دودھ پورا نہیں ہو رہا، وہ گڑوی پہ گڑوی فری کر رہے ہیں، آرٹیفیشل دودھ تیار کر لیتے ہیں، ہماری عوام پی رہی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو وہ بات ہی نہیں آج کل کے بچوں میں نظر آتی، چھوٹے چھوٹے بچوں اور کیلشیم ڈیفیشنسی نظر آتی۔ کانسیپٹ بنا دیا ہے کہ ہم بھینس کا دودھ پلا رہے ہیں تو وہ طاقت والا نہیں ہے، گائے کا ہی دودھ طاقت والا ہے، اب بکری کے دودھ پہ آ جائے تو وہ طاقت۔ آپ اس کو پریپیئر کرتی ہیں کہ مکس کیا جائے یا اس کی طرف جائے، بچوں کے لیے کیا بیسٹ پوائنٹ ہے، ان کی گروتھ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ 150 200 300 روپے سے وہ گیجٹ آتا ہے، گھر گھر میں ہونا چاہیے۔ آپ ڈالیں، گیٹ چیک کریں کتنے وائٹامنز کتنے منرلز ہیں، آپ تب وہ دودھ پلائیں۔ فارمر کبھی اپنے ڈیری پہ مکسنگ ہونے نہیں دیتا۔ ہمارے پاس آرگینک 100% آرگینک ویجیٹیبلز ہیں، الحمدللہ، یو نیم اٹ، وہ برانڈ ہم نے آرگینک اگا لیا۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں آرگینک ہے تو وہ آرگینک ہوگا، اگر ہم کہہ رہے ہیں اس پہ پیسٹیسائڈز ہے تو وہ پیسٹیسائڈز والا ہوگا۔ ہم کی جھوٹ بولیں جی؟ السلام علیکم مسز نیازی۔ وعلیکم السلام۔ مسز نیازی کیسی ہیں آپ؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ اچھا مسز نیازی، جاننا چاہتے ہیں ہم آپ کے بارے میں، آپ کو جانا جاتا ہے اسٹرابیری پکنگ میں، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے وہ واحد پرسنالٹی ہے اور ایک خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بزنس کر رہی ہیں، تو اس کے علاوہ آپ کے کیا کیا ہڈن جیمز ہیں جو آپ میں ہیں اور ہماری آڈینس نہیں جانتی؟ ہم چاہتے ہیں آج آپ وہ سب بتائیں۔ ہمارے پاس آرگینک 100% آرگینک ویجیٹیبلز ہیں، الحمدللہ، یو نیم اٹ، وہ برانڈ ہم نے آرگینک اگا لیا، ٹھیک ہے۔ ہمارا اپنا پورا ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ اگر ہم کہہ رہے ہیں آرگینک ہے تو وہ آرگینک ہوگا، اگر ہم کہہ رہے ہیں اس پہ پیسٹیسائڈز ہے تو وہ پیسٹیسائڈز والا ہوگا۔ ہم کیوں جھوٹ بولیں جی؟ ٹھیک ہے۔ عوام یہاں جو اب جو ہے وہ بہت آئیڈیاز رکھتی ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، وہ اس کے ایف اینڈ بٹس پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، نالج ایکسٹرا بک رہی ہے جی، سب ریسرچ کر سکتے ہیں اب تو۔ ہاں جی، بالکل۔ اب تو گورنمنٹ نے بھی جگہ جگہ وائی فائی فری کر دیا ہے، تو لوگ وہاں کھڑے ہو کر چیک کر لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کس کس چیز میں۔ بالکل۔ آپ کو ایک سٹوری سناتے ہیں، ہم آپ کے لیے کارآمد ہوگی۔ 2 سال پہلے، بلکہ پچھلے سال بھی، ایک گڈوی کے ساتھ ایک گڈوی دودھ فری مل رہا تھا بھٹے چوک پہ، بیدیاں روڈ پہ، اور نہ وہ جاتے تھے۔ جب بھی کوئی دودھ کی نئی دکان کھلتی ہے تو وہ یہی آئیڈیا لے کے آتی ہے، ایک گڑوی کے ساتھ ایک گڑوی فری یا دو گڑوی کے ساتھ ایک گڑوی فری۔ ہاں جی، یہ ہے نا۔ اب آپ جائیں سمنا آباد چلے جائیں، یہ چلے جائیں اچھلے کی طرف چلے جائیں، آپ اس طرح کے ایریے میں پھریں، مغل پورہ، دھرم پورہ، بغبان پورہ، شادرہ، یہ وہ بیدیاں روڈ، وہاں پہ آپ دیکھیں گڈوی کے ساتھ گڈوی فری۔ خدا کا واسطہ اس ملک میں دودھ پورا نہیں ہو رہا، وہ گڈوی پہ گڈوی فری کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ جتنی عوام ہے اتنا ہمارا ڈیری کا دودھ نہیں آ رہا پاکستان میں، تو گڈوی کیسے فری دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہاں ایک ایک چیز ناپ کے اگر ہم ان کو وہ ڈالتے، سیلڈ کہتے ہیں نا، جو خوراک ڈائٹ ڈالتے ہیں، تو وہی نہیں پوری ہو رہی تو گڈوی پہ گڈوی کیسے فری؟ وہ یہ ہوتا ہے، وہ پاؤڈر مکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑی سی چیزیں مکس کرتے ہیں، ابھی میں وہ بتا نہیں سکتی آپ کو، ٹھیک ہے، آن ایئر، اور وہ دودھ آرٹیفیشل دودھ تیار کر لیتے ہیں، ہماری عوام پی رہی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ بیچارے کیا کریں، وہ ان کی باؤ دادیوں نے ان کو سکھایا ہوا ہے دودھ چاہیے، دودھ پلانا ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے مرضی لاؤ دودھ ہونا چاہیے، اور وہ بڑی بڑی فلانا دودھ والے، فلانا والے، ہم قصور والے تو ہم ملتان والے تو ہم گجر تو ہم بٹ، تو یہ سب ناموں کے دودھ بک رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں جی گجر ہیں تو وہ دودھ تو ہوگا ہی خالص۔ نہیں جی، دودھ ایسے خالص نہیں ہوتا، اگر دودھ خالص ہو تو شارٹیج ہو جائے ملک میں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ 60 روپیز یا 90 روپیز پر کے جی دودھ لیں، ٹھیک ہے، اس میں سے سارا کچھ نچوڑ کے 435 روپے کا ڈبہ بیچ دیں، بڑی بڑی کمپنیاں تو یہی کر رہی ہیں نا، بالکل، ٹھیک ہے، وہ سب سے سستا دودھ خریدتی ہیں۔ آ جائیں آپ ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ پکڑیں، یہ کیمرے کمرے پکڑیں، آئیں جی، میں آپ کو یہاں پر دکھاتی ہوں، لاہور میں ہی جو کمپنیز کی گاڑیاں آ کے لگتی ہیں وہ کتنا سستا دودھ لے رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس میں 1000 پلس مارجن لیتی ہیں آپ سے، سب کچھ نکال کے، اب بھی نکال کے۔ کیا ٹیکنیک ہے لوگوں کے پاس، اس پہ الگ لے رہی ہیں، پھر جو چیزیں نکال لی ہیں اس پر الگ کما رہی ہیں۔ ہاں جی، ٹھیک ہے نا، پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ پوچھیں گے، سوال جواب ہوگا تو ہوگا نا، تو وہ کہتے ہیں کیا پوچھیں، کیسے پوچھیں، ٹھیک ہے، سب کو شیئر جاتا ہے،
ایسا ہی ہے, اب آپ پورا سرکل چل رہا ہوتا ہے. ایک یہ ہے نا یہ خان کا ڈوگرا, خان کا ڈوگرا بچے کی کے پاس آگے ایک جگہ ہے جہاں سکھوں کا گردوارا بھی ہے. وہاں سے تھوڑے دن پہلے نا فوڈ اتھارٹی والوں نے ایک صاحب پکڑے جن کے پاس نہ گائے تھی, نہ بھینس تھی, نہ بچڑا تھا, نہ بکری تھی, ایون خرگوش بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیکن وہ دودھ بیچ رہے تھے لاہور لا کے. زبردست. وہ آرٹیفیشل دودھ تیار کر رہے تھے, ایسا, ٹھیک ہے. انہوں نے اس لاہور کو, لوگ کہتے ہیں نا ہم نے کھوتے کھائے ہیں, ہم بڑے بڑی مثالیں دیتے ہیں, بالکل, تو ہم نے اپنے بچوں کو آرٹیفیشل دودھ پلا دیا. وہ صاحب گاڑیوں کی گاڑیاں لاہور لے کے آتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ یہاں دودھ بیچ رہے تھے. اتنا پیسہ بنایا کہ اندازہ کرو کہ کروڑوں روپے کی اس نے بغیر انویسٹمنٹ کے, ایک گائے 7 لاکھ روپے کی, 12 لاکھ کی, 40 لاکھ کی اس نے نہیں خریدی, لیکن اس نے اس عوام کو بے وقوف بنا کے پیسے کما لیے بغیر انویسٹمنٹ. بغیر انویسٹمنٹ. فوڈ اتھارٹی نے چھاپا مارا, وہاں تو گائے بھینس کا نام نہیں تھا, بلکہ ویڑا ہی نہیں تھا, ڈیری فارم نام کی چیز نہیں تھی, صاحب بیٹھے دودھ بیچ رہے تھے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا, یہ پل پہ دودھ پکڑ لیا, دودھ الٹ دیا, لوگ ہائے ہائے نقصان کر دیا غریب آدمی کے. ارے نہیں, گورنمنٹ صحیح کرتی ہے, بالکل, وہ دودھ نہیں ہوتا. اور پھر ہم گورنمنٹ کو برا کہہ دیتے ہیں کہ اس غریب کا نقصان کر دیا. وہ غریب کا نقصان ہی نہیں ہوتا. آپ سوچیں جو اتنا بڑا وہ ڈرمر لے کے آ رہا ہے, ٹرک لے کے آ رہا ہے جس میں وہ گیج لگا ہوا ہے, کول دودھ ٹھنڈا ہے, تو وہ غریب ہوگا. خدا کا نام لے, کوئی بھی وہ غریب نہیں ہے جس نے 7 لاکھ روپے کی گائے یا بھینس رکھی ہوئی ہے, وہ غریب نہیں ہو سکتا. غریب کی آپ کو پتا ہے غریب کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس نہ کھا رہے نہ کھانے کے پیسے, وہ تو کاروبار کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر یہ دودھ والوں کو بلائیں, ابھی آپ میرے ساتھ بٹھائیں ایک دودھ والے کو, آپ اس کو کہیں, وہ کہا قسم خدا کی میں دودھ میں پانی نہیں ڈالتا. نہیں, اس کو آپ کنونس کریں برف ڈالتے ہو, کہہ دے گا ہاں, تو برف بھی تو پانی ہے نا, پگھل کے پانی ہو جائے گی. چلیے وہ لوگ دودھ خریدنے کو تیار نہیں جو ہم نے ٹھنڈا کیا ہوا ہے, لیکن برف ڈلا ہوا دودھ پینے کو تیار ہیں لوگ. اب لوگوں کے آئیڈیا کی پیچی کہاں ہے. میں نے اپنا اس بارے میں مسز نیازی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے اپنی آڈینس کو ایجوکیٹ کرنے کی. لائک اگر ہماری عوام ہی ایجوکیٹ نہیں ہے اس بارے میں کہ وہ کہاں سے دودھ لے رہی ہے, کیا لے رہی ہے, انہوں نے سوال کرنا چھوڑ دیا اس پر, تو غلطی تو عوام کی ہوئی نا. ہم نے موقع دیا ہوا لوگوں کو کہ وہ ہمیں آرٹیفیشل دودھ دیں اور ہم پئیں. ہاں جی, دیکھیں ہر طریقے کے لوگ ہیں نا, ٹھیک ہے نا. کچھ اتنے کانشیس ہیں جی, وہ تو سارا دن ناپتے تولتے رہتے ہیں, کس میں ابالا, کتنا ابالا, انہوں نے تھرمامیٹر رکھے ہوئے, اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے. فار گاڈ سے ایک دودھ ہے, ٹھیک ہے نا, جتنا مرضی ابالو دودھ دودھ ہی رہے گا, ٹھیک ہے. صاف کنٹینر ہونا چاہیے جس میں ابلے, ٹھیک ہے. صاف چیز میں ڈھک کے رکھ دیں, ملائی آ جائے گی, ملائی کھا لیں. فیٹ اتارنا ہے, ملائی کو اتار کے کھا لیں. اگر پیلے رنگ کی ملائی ہے, لوگ کہتے ہیں اس میں یار کیمیکل ڈالا, ارے پیلے والی ملائی جو ہے وہ گائے کے دودھ کی ہوگی, بالکل بھینس کے دودھ کی وائٹ ہوگی. اب پیلے اور وائٹ میں ہی اگر ہم کلیئر کرتے پھریں گے تو ہم لوگوں کو کیا سکھائیں گے. جتنا اچھا بھینس کا دودھ ہے نا, اتنا اچھا دودھ ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. گائے کا دودھ بھی اپنی جگہ ہے, بکری کا دودھ اپنی جگہ ہے, اونٹ کا دودھ اپنی جگہ ہے, لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کاؤ اور بفلو کا مکس دے دیں لوگوں کو, کہتے ہیں تاکہ اس کے سارے فیٹس اس میں پورے ہو جائیں, وہ بھی پورے ہو جائے, عوام خوش ہو جائے. لیکن لوگ اگر ہمیں فورس کرتے ہیں کہ نہیں جی آپ ہمیں یہ دے دیں, ہم وہ بھی دے دیتے ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ سیکھیں, ہر چیز کو ایک دم برا اور اچھا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی نیکڈ آئی سے چیک کریں کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, فوڈ اتھارٹی کیا کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں کیا پریکاشنز لینے چاہیے. اگر ہم ٹوڈلر کو پھوکا پانی پلا رہے ہیں بالکل, تو اس کی گروتھ کیسے ہوگی؟ اس لیے تو وہ بات ہی نہیں آج کل کے بچوں میں نظر آتی. چھوٹے چھوٹے بچے اور کیلشیم ڈیفیشنسی نظر آتی ہے. ہاں جی, دودھ پیے جا رہے ہیں پھر بھی کیلشیم ڈیفیشنسی. آپ دیکھ لیں, آپ چھوٹے سے بچے کو بھگا کے دیکھیں, بھاگتا ہی نہیں. بالکل ایسے ہی اس میں انرجی نہیں ہے, بالکل, چونکہ ساری انرجی تو انہوں نے نکال کے دوسری جگہوں پہ بھیج دی. آپ تو چونکہ آپ نے بتایا کہ اس فیلڈ میں ہے, اب آپ کو اتنی اس کی سیکریٹس پتہ ہیں. اب ہمارا ایک کانسیپٹ بنا دیا ہے کہ ہم بھینس کا دودھ پلا رہے ہیں تو وہ طاقت والا نہیں ہے, گائے کا ہی دودھ طاقت والا ہے. اب بکری کے دودھ پہ آ جاؤ تو وہ طاقت. آپ کس کو پریفر کرتی ہیں کہ مکس پیا جائے یا اس کی طرف جائے؟ بچوں کے لیے کیا بیسٹ پوائنٹ ہے, ان کی گروتھ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں نا, دودھ تو بچوں چھوڑے ہر ایج کے لیے ضروری ہے, بالکل, ٹھیک ہے نا. آپ کی بون سٹرونگ رہتی ہے, وائٹامن سارے پورے ہوتے ہیں, آپ ویسی بڑے ہیلدی فیل کرتے ہیں,
لائٹ فیل کرتے ہیں, پورا دن گزار سکتے ہیں. ایک گلاس دودھ جو ہے وہ آپ کے سارے نیوٹرینٹ پورے کر دیتا ہے آپ کے دن کی ضروریات کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کے علاقے میں کاؤ کا دودھ ہے, آپ وہ پلائیں. آپ کے جو اس کا بفلو کا ہے, آپ بفلو پلائیں. آپ کے پاس بکریاں ہیں, گوٹ کا ہے تو گوٹ پلائیں. ایک یہ جو ٹک ٹاکس ہیں, یہ جو اویئرنیس کا نا بہت زیادہ بلک میں رجحان آ گیا ہے. ٹھیک ہے, ایک دن سے پتہ لگتا ہے, صبح اٹھے پتہ چلتا ہے اب روٹی بہت اچھی ہے, سارے لوگ بریڈ کھانا شروع کر دیتے ہیں. ایک دن پتہ چلتا ہے پراٹھوں سے اچھی دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں, آج سب پراٹھے کھانا شروع ہو جاتے ہیں, ساری ڈب روٹی بکنا بند ہو جاتی ہے. لوگ ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بالکل. پرانے زمانے میں امی ہاتھ کا ایسے اشارہ کرتی تھی, ہم پراٹھا کھا جاتے تھے, وہ ہاتھ کا اشارہ کرتی تھی, ہم ڈب روٹی کھا جاتے تھے. اب یہاں بچہ کھڑا بیٹھا ہوتا ہے, آپ دیکھیں نا, وہ تو کہہ رہے ہیں یہ ہیلدی نہیں ہے. یعنی ہمیں مسلسل سوئچ کیا جا رہا ہوتا ہے. ہم اسکرول کر رہے ہیں, وہ شارٹ میموری ہے, شارٹ چیزیں, جلدی جلدی چیزیں سوئچ کر رہی ہیں. تھوڑی سی ماؤں کو ہوش کر لینی چاہیے. ماؤں مینس پیرنٹس, دودھ کوئی بھی ہو خالص ہونا چاہیے, وہ گائے کا ہو, بھینس کا ہو یا بکری کا ہو. 150 200 300 روپے وہ گیجٹ آتا ہے, گھر گھر میں ہونا چاہیے وہ. بالکل. آپ ڈالیں, گیج چیک کریں کتنے وائٹامنس کتنے منرلز ہیں, آپ تب وہ دودھ پلائیں. میں یہ کہوں گی اویئرنیس کے لیے آرام سے, دراز ہے وہ, اللہ جانے وہ ٹیمو ہے, اس طرح کی بہت ساری ایپس ہیں. ٹھیک ہے نا, امیزون ہے, وہاں سے وہ, بلکہ آپ شالمی چلے جائیں, لاہور میں تو شالمی چلے جائیں, وہ گیجٹ مل جاتا ہے, لا کے رکھیں. اور کسی پہ ریلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خود چیک کریں. آپ اپنا گیجٹ اپنے پاس رکھیں, اگر آپ کسی دکان پہ جا رہے ہیں ادھر ہی مار کے دیکھ لیں. بالکل. یہ یاد رکھیے گا, فارمر کبھی اپنے ڈیری پہ مکسنگ ہونے نہیں دیتا. یہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی بھی ڈیری فارم جو ہوگا نا, وہ اپنے دودھ کے وہاں سے نکلتے ہوئے دودھ میں بے ایمانی کرے. لوگ کہتے ہیں ڈیری فارمر مکسنگ کرتا ہے, نہیں جی, جانور مر جاتا ہے. وہ 500 روپے بچانے کے لیے, 5000 بچانے کے لیے 7 لاکھ کا جانور نہیں مارے گا. وہ اللہ کی طرف سے ایک آ جاتا ہے جھٹکا. جب ڈیری فارم سے دودھ باہر آتا ہے تو مکسنگ ہوتی ہے, یا جس پوائنٹ پر سیل ہوتا ہے وہاں مکسنگ ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نا کوئی لیٹ 80s اور 90s سے ڈی ایچ اے میں رہتی ہوں. ٹھیک ہے, ایک علاقہ ہے بڑا مشہور جو اس وقت پرانا ڈیولپ ہوا تھا. میں نے خود دیکھا ہے کہ دودھ والوں کی گاڑی آئی, اس کا ڈھکنا کھلا, انہوں نے ہمارا ٹیپ واٹر جو ہوتا ہے نا پائپ والا لگایا, ٹھیک ہے, اور پانی بھر لیا, آدھا دودھ آدھا پانی. تو وہ ڈیری فارم سے تو گاڑی نہیں آئی تھی نا ڈی ایچ اے میں سپلائی کرنے کے لیے. اب جس کے نزدیک رستے میں نہر آ رہی ہے وہ نہر کا پانی ڈال رہا ہے. اچھا, جس نے کہا اللہ کی قسم میں مکس نہیں کر رہا, پانی نہیں مکس کر رہا, اس نے برف ڈال دی, قسم بھی پوری ہو گئی, اور وہ بتا ہی نہیں رہا. آپ اس کو جتنی مرضی منت کر لو, کہو نہیں چاچا نہیں, یہ ٹھنڈا کیسے ہے, دودھ ٹھنڈا ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو برف ڈالی ہوئی ہے, یک ٹھنڈے اس کے برتن ہے, یک ٹھنڈا اس کا دودھ ہے, وہ قسمیں کھا رہا ہے. اب اس سے کون بحث کرے, وہ آپ کو دودھ دے جاتا ہے. آپ اس کو گیج لگائیں, ادھر ہی ادھر نکل آئے گا. آپ سوچے نا, اتنا ٹریول ٹائم لگ گیا. صبح 4 بجے بھینس کو کا دودھ لیا, ٹھیک ہے, وہ 10-11 بجے آپ کے پاس لے کے آ رہا, دودھ بچا کیسے؟ تو خراب ہو جانا چاہیے. نہ وہ چلر والی گاڑی آئی, نہ آئی وہ موٹر سائیکل یا سائیکل پہ دودھ لے کے آ رہا ہے, تو وہ برف ڈال کے لا رہا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, گرمیوں میں بچت لے کے آ رہا ہے. پھر وہ آپ کو کہے گا آپ کا برتن گندا تھا. ایسا نہیں ہوتا. سیکھنے سے, کرنے سے, لوگوں کو اویئرنیس دینے سے, زیادہ تر ان چیزوں پہ بات کرنے سے یہ بات پھیلے گی. آپ گورنمنٹ کو نہیں کر سکتے. گورنمنٹ پل پہ روکتی ہے, راوی پہ روکتی ہے, قصور میں روکتی ہے. جب ان کے پاس چھوٹی سی ٹپ آتی ہے کہ جعلی دودھ تیار ہو رہا ہے, لوگ ان کے گورنمنٹ کے نتھی ہو جاتے ہیں کہ فلانے صاحب کا بیٹا اپنا دودھ کا فارم چلانے کے لیے ہمارا دودھ ضائع کرے. نہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو تھوڑے سے پیسے دیے جاتے ہیں کہ یار تھوڑا ہمارے لیے بول لو. بالکل.